वेलकम बैक। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद फरवरी 2022 में रिटायर तो हो गए मगर अपने पीछे फैसलों का मलबा छोड़ गए हैं। इन केसेस को अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा की अदालत में इसकी समाअत हो रही है और आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात केस की तकरीबन 2.5 साल बाद समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने नस्ला टावर, तिजोरी हाइट्स और बरसाती नालों की तजावुज़ात के मुतासरीन की दरख्वास्तें सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की ज़मीन फ़रोख्त करके अलॉटीज़ को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। आज दौरान समाअत मुतासरीन के वकील ने अदालत को आगे किया कि नस्ला टावर के बिल्डर का इंतकाल हो चुका है, जबकि तमाम के तमाम मुतासरीन को ताहाल कुछ नहीं मिला है, कोई मुआवजा नहीं मिला। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने जून 2021 में कराची की शाहरा फैसल से मुत्तसिल नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया था, जिसके नतीजे में नस्ला टावर के रिहायशी बेघर हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मंजिला नस्ला टावर के बिल्डर्स को रिहायशी और तजारती यूनिट्स के रजिस्टर्ड खरीदारों को 3 माह में रकम वापस करने का हुक्म दिया था, जिस पर आज तक अमल नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने अपने तमाम जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ते हुए अदालती फैसलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की, मगर अजाब सिर्फ रिहायशी भुगत रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ उस वक्त भी कानूनी माहिरीन ने हमारे प्रोग्राम में खुलकर इतराज़ किया था। इसी के साथ बरसाती नालों पर तजावुज़ात मुतासरीन के आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने गुज्जर नाला, औरंगी और महमूदाबाद नाले के मुतासरीन को मुआवजा और मुतबादिल प्लॉट्स की अदायगी से मुताल्लिक़ केस की भी समाअत की और सिंध हुकूमत को 1 माह में अलॉटमेंट देने का हुक्म दिया। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मुतासरीन पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं और मुतासरीन की तजवीज़ पर मामला इंजीनियरिंग काउंसिल को भेजा है, जिस पर अदालत ने कहा कि जो लोग प्लॉट लेना चाहते हैं उनको अलॉट कर दें और जो इंजीनियरिंग काउंसिल के फैसले का इंतज़ार करना चाहते हैं वो इंतज़ार करें। सितंबर 2021 में इस केस की आखिरी समाअत में अदालत ने सिंध हुकूमत को 1 साल में मुतासरीन को मुआवजा और रिहाइश मुहैया करने का हुक्म दिया था। दिसंबर 2021 में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद के दावे भी किए थे। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने तिजोरी हाइट्स, अलादीन पार्क और कराची के FTC के करीब ग्लोबल बैंक्वेट्स भी मसवार करा दिए थे, जिससे हज़ारों ख़ानदान बेरोज़गार हो गए थे और अपनी जमा पूंजी से महरूम हो गए थे। तिजोरी हाइट्स के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी केस में अदालत को बताया गया कि तिजोरी हाइट्स का प्लॉट गवर्नर सिंध की अहलिया के नाम पर था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मालिक को ही मुतासरीन को पैसा देना है। अदालत ने 3 माह में मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। 3 साल हो गए, या आज का ऑर्डर तो नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या तौहीन अदालत का नोटिस भेजें। कम अज़ कम इखलाकी तकाज़ा तो है कि आप मुतासरीन को पैसे दें। बिल्डर्स के वकील ने बताया कि मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका है और जो रह गया है उसे भी किया जाएगा। इसके अलावा आज एक और पेशरफ में सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दिया। अदालत ने 3 दिन में तजावुज़ात ख़त्म करके रिपोर्ट मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि तजावुज़ात के खात्मे के अखराजात का बिल इदारों के सरबराहान को भेजा जाएगा और उनकी जेब से ये अखराजात वसूल किए जाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद तो चले गए और अपने पीछे ये फैसलों का कहना यही चाहिए मलबा छोड़ गए, क्योंकि उस पर कहीं अमल दरामद नहीं हो रहा। मगर इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा और दूसरी जानिब दसियों हज़ारों लोग ऐसे हैं, ख़ानदान हैं जो इन फैसलों के बराह रास्त मुतासरीन हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नस्ला टावर हो या तिजोरी हाइट्स हो, अगर उसमें कोई गैर कानूनी अमल हुआ था, उसकी अप्रूवल गलत दी गई थी, तो इस सिलसिले में किसी भी सरकारी अफसर के ख़िलाफ़ जस्टिस गुलजार अहमद ने किसी किस्म का कोई एक्शन सजेस्ट नहीं किया था। उनके कुछ फैसलों में ज़ाती परखाज की भी बात हुई है, जैसे कि ग्लोबल बैंक्वेट्स जो कराची के FTC के करीब कुछ 8 शादी हॉल्स थे उनको मसवार किया गया। उसकी वजूहात के हवाले से बहुत ही सीरियस जो है इल्ज़ामात सामने आए हैं। मुबैना बात ये सामने आई है कि शायद ज़ाती परखाज की बिना पर इस किस्म के एक्शन लिया गया है। बहरहाल तमाम उमूर पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम आबिद ज़ुबैरी, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान के नामवर कानूनदान भी हैं और इन केसेस में जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब रिप्रेजेंट भी करते रहे मुतासरीन को नस्ला टावर के और अब तिजोरी हाइट्स के हवाले से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत ही दर्दनाक कहानी है ये उन फैसलों की जो साबिक चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद की अदालत से सामने आए और उसके अब मुतासरीन हम देख रहे हैं कि दसियों हज़ारों ख़ानदान हैं, मगर एक सरकारी अफसर, एक सरकारी फ़ैसला नहीं है जिसको कि सज़ा हुई हो, जिस पर के एक्शन हुआ हो। और जितनी बर्फ़ गिरी है, जितनी तबाही हुई है, वो एक आम शहरी पर हुई है और फिर जो वो फ़ैसले दे गए उस पर अमल दरामद करने वाला भी कोई नहीं है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران خان صاحب. میں نسلہ کے حوالے سے آپ سے بات کروں کہ نسلہ کا میں جو رہائشی تھے ان کا میں وکیل تھا اس کے اندر, اور ہم نے کورٹ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ نسلہ ٹاور بالکل اکارڈنگ ٹو لا بنا ہوا ہے, ساری اپروولز کے ساتھ بنا ہوا ہے, اور جو پلاٹ الاٹڈ ہے اس کے اوپر بنا ہوا ہے. لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی کیونکہ آپ اس کے اندر دو ایشو تھے. پلاٹ پہلے 780 گز کا تھا, وہ 1957 میں شارع فیصل کو چھوٹا کیا گیا 1957 میں, اور اس وقت چیف کمشنر کراچی ہوتا تھا کیونکہ فیڈرل ٹیریٹری تھی کراچی. انہوں نے جو سندھی مسلم کے دونوں طرف جو پلاٹ اونرز تھے ان کو وہ ایکسٹرا پلاٹ دیا, لیکن لیز ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی کیونکہ سندھی مسلم اور جھگڑا چل رہا تھا ان کا, سندھی مسلم کا اور کے ایم سی کا, کہ کون کتنا کس طرح سے پیسے دے. وہ سوٹ چل رہا تھا ہائی کورٹ کے اندر. اور پھر آپ کو پتہ ہے وہاں پل بن گیا, اس پل کے اندر ری الائنمنٹ ہوئی وہ سائڈ لین کی, اور اس کی وجہ سے کچھ اور حصہ ملا اور کچھ کٹا, تو اس کے حساب سے پلاٹ بڑھ گیا, لیکن لیز نہیں تھی, لیز اوریجنل تھی 780. اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ایکسٹرا لینڈ جو ہے یہ آج کھڑے ہو کے ایک وکیل صاحب بولنے لگے, اور دوسروں نے کہا کہ وہ جو ایکسٹرا لینڈ تھا وہ ایمینٹی پلاٹ تھا. بالکل غلط بات ہے. یہ پلاٹ بالکل 1957 میں ایکسٹرا لینڈ ملا تھا اور اس کے اندر, لیکن جو الاٹیز کے وکیل تھے انہوں نے بھی یہ بات کورٹ کے سامنے نہیں رکھی. اس کی وجہ سے کورٹ نے اس کو ڈیمولش کیا. بہت میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہوئی تھی. واحد کیس ہے جس کے اندر میں کہتا ہوں کہ لیکن یہ ڈیمولیشن ہے جو ہوا, جو نسلہ ٹاور ہوئی, تو خالی نسلہ ٹاور ہی نہیں ہے. ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ نسلہ ٹاور میں تو رہائشی بیچارے در بدر ہو گئے. تجوری ہائٹس میں تو جن کی سرمایہ جنہوں نے بیچاروں نے اپنی جمع پونجی لگائی تھی وہ برباد ہو گئے. الادین پارکس میں اور وہاں پہ جو سینکڑوں دکانیں تھیں اس سے روزگار. یہ تجوری ہائٹس کا آپ سن لیں. جی تجوری ہائٹس میں یہاں بلڈنگ کنسٹرکٹڈ تھی, لوگ رہ رہے تھے نسلہ ٹاور میں. کہ تجوری ہائٹس جو تھی وہ بنی نہیں تھی, وہ نیچے پلنتھ لیول تک ہی آئی تھی. تو اس میں کچھ جو بکنگز ہوئی تھی اس میں آرڈر ہوا کہ ان کو پیسے واپس دے دیا. لیکن دونوں کیسوں میں یہ ہوا تھا کہ وہاں بھی پلاٹ جو ہے اٹیچڈ ہے اور کمشنر کراچی کے پاس ہے, تو ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کو بیچیں اور اس آکشن کریں اور آکشن سے پیسے دیں الاٹی اس کو. لیکن سندھ گورنمنٹ نے نہیں کیا یہ بات, تو ان سے پوچھنا چاہیے. اور اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی غلط کام ہوا تو ان سرکاری افسران نے جس نے پرمیشن دی تھی کہ میں اور آپ جا کے جب خریدتے ہیں آپ دیکھتے ساری اپروولز ہوئی بھی ہیں, تو آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی طریقہ نہیں معلوم کرنے کے لیے کہ اپروول صحیح ہوئی ہے, غلط ہوئی ہے, رشوت سے ہوئی ہے, کس طرح سے ہوئی ہے. تو یہ بڑا ایک سیریس بات ہے. اور لیکن جیسے آپ نے نزلہ جو ہے گرتا ہے بیچارہ وہ الاٹی جو خریدتا ہے آ کے اس پہ. تجوری ہائٹس میں جو بالکل ایک غلط بات, آج ایک خبریں چل رہی ہیں کہ یہ گورنر صاحب ان کی بیوی کا پلاٹ ہے. بالکل نہیں, اونرز اور ہیں. میں ریپریزنٹ کر رہا تھا تجوری ہائٹ میں بلڈرز کو, کے ٹی بلڈرز کے نام سے. اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو لیکن اس کے اندر وہ بھی ڈیمولش کرنے کا آرڈر کر دیا گیا کیونکہ ریلوے آ گئی, جبکہ ہائی کورٹ میں سوٹ پینڈنگ تھا جس میں ان کا کلیم کر رہے تھے کہ ہمارے کو ڈکلیئر کرو کہ ہم اونر ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے ڈسپائٹ دا فیکٹ ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ تھا یہ اٹھایا کیس اٹھایا اور اس میں آرڈر کر دیا کہ یہ تو وہ مقدمات ہو گئے جن کو آپ پلیڈ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا کہ یہ تو ہزاروں لوگ وہ بھی ہیں نا جن کو کہ گجر نالہ, محمود آباد نالہ, اورنگی نالے سے ڈسپلیس کیا گیا. بکلا تھے, ان میں بھی بکلا ہے کامران خان صاحب, اس میں بھی بکلا ہے. بکلا نے یہی کہا کہ لیز ایون گجر نالے کے اوپر لیزیں جو تھی کے ایم سی اور کے ایم سی نے دی ہوئی تھی, تو کیسے دی وہ لیزیں اس ایریا پہ اگر وہ غلط دی ہوئی تھی ان سے. لیکن کسی نے کچھ نہیں پوچھا, لیکن ان کو ہٹا دیا گیا آج تک وہ. اور آپ نے خود ابھی ایک کلپ سنوایا چیف منسٹر صاحب کا کہ جی ہم 15 دن کے اندر ان کو دیں گے. لیکن آج میں کہوں گا فائنلی کورٹ نے اس کو نپٹایا اور حکم دیا, کیونکہ اوشل اسانی کے پاس گجر نالے کا وہ ہے کہ آپ وہاں جائیں اور اس کے اندر ان کو معاوضہ دیں, ان کو پلاٹ دیں. اور ابھی 10 لاکھ روپے انہوں نے گورنمنٹ سندھ نے کہا. اور بہت ہی گلیئرنگ ایگزامپلز ہیں نا عابد زبیری صاحب, جیسے کہ الادین پارک کے اندر وہاں سینکڑوں دکانیں مسمار کر دی گئی کہ ساری غیر قانونی ہیں. وہاں پہ ایک کلب تھا بچوں کا, اس کو مسمار کر دیا گیا. مطلب دسیوں ہزاروں خاندانوں کے روزگار ختم ہو گئے. پھر یہ ایف ٹی سی کے پاس یہ گلوبل بینکوٹس وغیرہ تھے, وہ وہاں پہ ہزاروں لوگوں کا روزگار تھا, لوگوں کا روزگار چل رہا تھا. اور آپ دیکھیں وہ انہوں نے ہولڈ کیا, سپریم کورٹ نے انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ اے کیٹیگری لینڈ ہے, یہ فوجیوں کا لینڈ ہوتا ہے, یہاں کینٹونمنٹ ایریا ہوتا ہے اور اے کیٹیگری لینڈ ہے, اس میں کام نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اور گلوبل مارکیٹ تو ڈھا دی گئی, لیکن انہوں نے جو آپ کی راشد منہاز روڈ ہے اس کے اوپر بھی آرڈر کیا کہ وہاں بھی جو کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی توڑا جائے. لیکن وہ آج بھی وہ وہاں موجود ہے, لیکن گلوبل مارکیٹ کیا توڑ دی گئی. اس کے اندر ہزاروں لوگوں کا روزگار جو تھا وہ آپ دیکھیں وہ افیکٹڈ ہو گیا. لیکن یہ دیکھیے آپ اس طرح سے نہیں کرتے. ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری ایشوز تھے اس کے ایویڈنس کے بغیر
آپ یہ 184(3) کی پروسیڈنگز میں آ کے آپ نے یہ الدین پارک ہو گیا اس میں توڑ دیا. اب تو خیر اپیل کا رائٹ مل گیا, پہلے تو اب اس وقت تو اپیل کا رائٹ نہیں تھا, ریویو ہم نے داخل کیا, ریویو فوراً ڈسمس ہو جاتا تھا. تو ہم یہی کہتے تھے کہ جب سے اپیل کا رائٹ ہوتا ہے اسی وجہ سے کہ دیکھیے آپ ایویڈنس آپ ریکارڈ نہیں کر رہے, کیسز چل رہے ہیں ہائی کورٹ میں ان کے اوپر جس کے اندر ایویڈنس ہونی ہے. ریلوے جیسے تجوری ہائٹس میں ریلوے نے کہا کہ ہمارا لینڈ ہے اور آرڈر ہو گیا کہ جی یہ تجوری ہائٹ کو توڑ دو. بالکل میں سمجھتا ہوں ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ یہ غلط آرڈر تھا کیونکہ ہمارے پاس کوئی اپیل کا رائٹ ہی نہیں تھا. ہائی کورٹ میں ابھی بھی کیس پینڈنگ ہے ان کا, ریلوے میں ابھی تک اسٹیبلش نہیں کیا ان کا ٹائٹل. جن چیزوں کو غیر قانونی قرار دیتے تھے عابد زبیری صاحب, ان میں کسی کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیتے تھے, اس غیر قانونی سرکاری عمل کے ذمہ دار کا. کسی کو تو پکڑواتے, کسی کے خلاف تو ایکشن کرواتے, کسی کو تو نوکری سے نکلواتے, ایک شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. میں بالکل آپ سے متفق ہوں. اگر اس نتیجے پہ کورٹ پہنچی تھی کہ یہ غیر قانونی کام ہوا ہے, تو جن لوگوں نے جو سرکاری افسران اس میں شامل تھے جن کو ہولڈ کرتے کہ جی انہوں نے یہ پرمیشنز دی جس کی وجہ سے ایک عام آدمی مارا گیا, ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے تھا. لیکن میں کہتا ہوں برگرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو یہ تو آپ دیکھیں, تو اس وجہ سے ان کے خلاف بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ون سائڈڈ, اور آرٹیکل 10 یہ کہ انصاف کے ساتھ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے بیچ میں. جو لوگ اگر اس میں مرتکب پائے جاتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ جناب عابد زبیری, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ہمارے ساتھ